السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میری بہنوں، میرے شاگردوں اور میری بیٹیوں، میں اب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قرآن پاک کا اپنا درس شروع کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ ہم زندگی کے ہر مقام پر کامیاب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین قل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اس کی آیات نمبر 61 جس کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ مباہلہ یعنی ایک اس آیات کو عنوان دیا گیا ہے فمن حاجاکا فیہ من بعد ما جاءکا، پھر جو کوئی تجھ سے اس بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ گیا، من العلم یعنی من بعد ما جاءکا من العلم، اگر کوئی جھگڑا کرے اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ گیا تو فقل تعالوا اندعو ابناہم، تو کہہ دے آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے، ابناہم اپنے بیٹے، و ابناکم اور تم تمہارے بیٹے، و نساءنا اور اپنی عورتیں، و نساءکم اور تمہاری عورتیں، و انفسنا و انفسکم اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، و نساء ثم نبتہل فنجعل لعنتا، پھر ہم سب التجا کریں اور اللہ کی لعنت کریں، اللہ کہ ان پر جو جھوٹے ہیں۔ تو ناظرین، جب یہ اس آیت کا ترجمہ اور ترجمہ میں نے بیان کر دیا، تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو اس کی آیات کی تفسیر کچھ اس طرح ہے۔ نجران کے عیسائی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنے تمام باطل عقیدوں کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا جواب قرآن مجید کے معرفت دیا اور انہیں لاجواب کر دیا۔ تو نجران کے عیسائی واضح دلائل کو سن لینے کے بعد بھی ایمان نہ لائے اور اپنے باطل عقیدے پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم ان عیسائیوں سے مباہلہ کریں، کیونکہ دونوں فرقین اپنے جان اور اولاد کے لے کر مناظرہ ہو اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں کہ ہم میں جو کوئی جھوٹا ہے وہ اس پر خدا کی لعنت اور عذاب پڑے مباہلہ کی صورت میں۔ تو ناظرین، پہلے ہی قدم پر یہ بتا دے کہ کون فریق کس حد تک خود اپنے دل میں اپنی سچائی اور حقیقت پر یقین رکھتا ہے۔ مباہلہ کی دعوت سن کر نجران کا وفد جو تھا وہ گھبرا گیا اور انہوں نے مہلت مانگنی شروع کر دی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح ہے، اگر ہم ان سے مباہلہ کر لیں گے تو پھر معاملہ جو ہے ان کے حق میں فیصلہ جائے گا اور ہم جو ہے خواہ جھوٹے قرار دیے جائیں گے۔ مہلت مانگی کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ جب مشورہ کے لیے جمع ہوئے تو ان میں سے کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا کہ تم لوگ دلوں میں سمجھ چکے ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور حضرت مسیح کے متعلق انہوں نے صاف فیصلہ کن باتیں کہہ دی ہیں، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ معاملہ، یہ بات توریت میں بھی موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ وہی نبی ہو، کسی نبی سے
مباہلہ کرنے کا نتیجہ کسی قوم کے حق میں یہی نکل سکتا ہے کہ ان کا کوئی چھوٹا بڑا ہلاکت اور عذاب سے نہ بچے گا۔ تو ناظرین، یہ معاہدے میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی تھی کہ اگر وہ لوگ معاہدہ کر لیتے ہیں تو کسی نہ کسی پر جو جھوٹا ثابت ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا ہے بطور تریت کے۔ نجران مشورہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ حضرت حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے تھے۔ یہ نورانی صورتیں دیکھ کر ان کے لاٹ پادری نے کہا کہ میں ایسے پاک چہرے دیکھ رہا ہوں جن کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں فوراً قبول ہو جاتی ہے اور پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہلا سکتی ہے۔ ان سے مباہلہ کر کے ہلاک نہ ہونا۔ آخر انہوں نے مقابلہ کا ارادہ چھوڑ دیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ تو ناظرین، حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مباہلہ کرتے تو ایسی آگ اور ان پر برستی کہ اللہ تعالیٰ نجران کو تہہ و بالا کر دیتا۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ ال-عمران اور اس کی آیت نمبر 62 اور 63 تو یہ کے بعد 2 آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرتی ہوں، جس کا عنوان ہے القصص الحق، یعنی اس کا ترجمہ ہے ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچا بیان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بے شک یہی سچا بیان ہے۔ وما من معبود، یعنی وما من الہ الا اللہ، اور کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو اللہ فساد کرنے بالمفسدین، یعنی فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفسِدِينَ، تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ قصص حق یعنی سچا بیان، اسم واحد ہے یعنی واقعہ، اور الحق کے معنی ہے خالص سچا، اور صوفی صدی درست۔ القصص الحق سے مراد صحیح واقعہ ہے، وہ درست قصہ بھی ہو سکتا ہے۔ مفسدین فساد کرنے والے، واحد مفسد ہے یعنی وہ شخص جو گڑبڑا اور ابتری انتشار اور خرابی پیدا کرے، گڑبڑ اور انتشار پیدا کرے، صلح اور اصلاح کے بجائے جنگ اور خرابی کا موجب بنے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے، وہ اپنی حکمت سے سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا قرار دے گا۔ اس نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے لیے اسے مباہلہ کے پر حکمت تجویز بتائی، جس کا جواب عیسائیوں سے بننا پڑا اور صلح کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ وہ غالب اور زبردست خدا منکروں اور حاجت مازوں کو سخت سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر یہ لوگ نہ دلائل کو سنے، نہ مباہلہ پر آمادہ ہوں، تو سمجھ لو کہ وہ ضد اور حق درمی کر رہے ہیں، حق کو پہچاننے اور قبول کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے احکام کے آگے سر جھکانا نہیں چاہتے۔ ان کا مقصد صرف فتنہ اور فساد پھیلانا ہے اور حقائق کو غلط رنگ میں پیش کرنا ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مفسدین کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ ان سب سے نمٹ لے گا۔ تو ناظرین، اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقائق ثابت ہونے کے بعد ان سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تہ دل سے ماننا چاہیے، ان کو حق سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر
64 جس کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں، اور اس کا عنوان کچھ ایسا ہے: دعوت اتحاد۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلماتی، تو کہہ دے اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف، تعالوا الی کلماتی ایک آیت کی طرف یا ایک بات کی طرف، برابر سوان بیننا، مشترک ہم ہیں، یعنی برابر مشترک ہے، بیننا و بیناکم، ہم میں اور تم میں، کہ ہم بندگی نہ کریں، لا نعبد الا اللہ ولا نشرکا، بندگی نہ کریں اللہ کے سوا کسی کی، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، شیء ولا یتخذ بعضنا، اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہ مانے، بعضنا اربابا، اللہ کے سوا کسی کو رب نہ مانے، من دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ، فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر وہ قبول نہ کرے، فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا، تو کہہ دو، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمِينَ، تو کہہ دو گواہ ہو کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے وفد سے یہ فرمایا تھا کہ اسلموا، مسلم بن جاؤ۔ وہ کہنے لگے اسلمنا، ہم مسلمان ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی طرح عیسائی بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اسلام پر قائم ہیں۔ اسی طرح جب اہل کتاب کو توحید کی دعوت دی جاتی تو کہتے کہ ہم بھی خدا کو ماننے والے ہیں یا خدا کو مانتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں ان کے اس دعویٰ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اے اہل کتاب، توحید کے بنیادی عقیدے پر ہم اور تم دونوں متفق ہیں، اور یہ عقیدہ ہم سب کو ایک کر سکتا ہے، بشرطے کہ ان دعوتوں کو بدل نہ ڈالیں۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ جس طرح زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، یا اپنے اس دعوے کو عمل سے بھی سچ ثابت کر کے دکھائیں۔ اسے واحد مانو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، اس کے سوا نہ کسی کی بندگی کرو اور نہ اس کی صفتوں میں کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے تو توحید سے رد گردانی کریں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے باز نہ آئے، تو اے مسلمانوں تم یہ کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم گواہ رہو، ہم اسلام پر قائم ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خدائے واحد کے سپرد کر دیا ہے اور اسی کے تابع فرمان ہو گئے ہیں۔ یہ آیت اسلام کے اس بنیادی پالیسی کو واضح کرتی ہے کہ مسلمان نیکی اور نیک کاموں میں ہر جماعت سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر تعاون کسی صورت میں نہیں ہو سکتا تو وہ گناہ اور سرکشی کی صورت ہے۔ اہل کتاب جو ابتدا سے اسلام کے مخالفت کرتے رہے ہیں، انہیں بھی اسلام توحید کے مشترک عقیدہ کی تبلیغ کو تعلیم میں اشتراک عمل کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 65 اور 66 کے بعد 2 آیتوں کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے اور غور کیجیے، اور اس کو عنوان کچھ ایسے دیتے ہیں کہ اہل کتاب کو تنبیہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء کرام کی کتابیں انجیل اور توریت، ان کے ذریعے تنبیہ کیا گیا ہے۔ یا اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، یعنی وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور توریت اور انجیل تو اتری ہے، الا من بعد افلا تعقلون، اس کے بعد کیا تمہیں عقل نہیں؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم فیہ علم فلما، سنتے ہو تم لوگ جھگڑ چکے جس میں تمہیں کچھ خبر تھی، حاججتم یعنی تم جھگڑ چکے، فیما لکم بہ علم فلما، کیا تمہیں کچھ خبر تھی؟ اب کہو، اب کیوں تحاجون، اب کیوں جھگڑتے ہو؟
فیما لیس لکم بہ علم، جس بات کی تمہیں خبر نہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اس آیات کی، ان دو آیات کی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ یہودی اور عیسائی دونوں اسلام اور توحید کا دعویٰ کرتے تھے، نیز وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تعظیم اور تکریم کے بھی دعوے دار تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہ کہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھائی تھے اور ہمارے دین پر تھے، جو تعلیمات اور عقائد ہمارے ہیں وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ تو یعنی بقول ان کے معاذ اللہ ابراہیم یہودی یا نصرانی تھے، نعوذ باللہ، ایسا کبھی بھی نہیں تھا۔ تو ناظرین، ان کے اس غلط عقیدے کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ توریت اور انجیل، جن کو یہودی اور عیسائی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم سے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم کو یہودی یا عیسائی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جس قسم کے یہودی یا عیسائی تم ہو، اس معنی سے تو خود موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودی یا نصرانی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ تم تو پوری طور پر، یعنی پورے طور پر ان بزرگوں کے اصل دین پر بھی نہیں ہو۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم کی شریعت تمہارے مذہب سے یا تمہارے مذہب کے زیادہ قریب تھی تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کا علم تمہیں کہاں سے ہوا؟ تو ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیات کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، کیونکہ تمہاری کتابوں میں اس چیز کا بالکل ذکر نہیں ہے، نہ خدا نے تمہیں اس بارے میں کوئی خبر دی ہے، نہ تم کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو۔ پھر ایسی بات میں جھگڑنا جس کا علم آدمی کو کچھ بھی نہ ہو، حماقت نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس چیز کے جن چیزوں کی تمہیں کچھ تھوڑی بہت خبر تھی، مثلا حضرت مسیح علیہ السلام کے واقعات یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات وغیرہ، ان میں تم جھگڑ چکے، لیکن جس چیز کا علم نہیں، بالکل ہی نہیں، اس کے بارے میں تم کیوں اٹکل کے تیر چلاتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ حضرت ابراہیم کا کون سا دین تھا، اور آج دنیا میں کون سی شریعت اس سے قریب تر ہے، اور کون اس کا جائز جانشین ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران، اس کی آیت نمبر 67 اور 68، جس کا ترجمہ و تفسیر بیان کر رہی ہوں، تو جسے غور فرمائیں، سنیں۔ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں، یعنی حضرت ابراہیم کے مسلک کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں، حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، لا نصرانیہ اور نہ نصرانی، ولیکن کانا حنیف مسلمن، لیکن حنیف اور حکم بردار تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وما کانا من المشرکین، اور وہ مشرک نہ تھے۔ ناظرین، مزید ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انا اول الناس، یعنی مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انا اول الناس، لوگوں میں ابراہیم سے، ابراہیم للذین اتبعوہ، یعنی لوگوں میں حضرت ابراہیم سے زیادہ مناسبت ان لوگوں کو ہے جو اس کے ساتھ تھے، یعنی للذین اتبعوہ وہذا النبی، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، والذین آمنوا واللہ ولی مبین، اور اس نبی کو، اور جو اس نبی پر ایمان لائے، اللہ مسلمانوں کا والی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سمجھائی گئی ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، حنیفاً، یا ایسا شخص جو راہ حق پر پکڑے اور تمام باطل راہیں چھوڑ دے۔
महबूद बरहक से ताल्लुक़ जोड़कर सब से ताल्लुकात ख़त्म कर दे। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम को कई बार इस मुबारक लक़ब से मौसूम किया गया है, यानी बयान किया गया है। तो नाज़रीन, मुस्लिमन हकम बरदार, यानी इस्लाम, मुस्लिम और तस्लीम का मादा सलम है, जिसके मानी अताअत और फरमा बरदार के हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर हुक्म बरदारी की इस खसूसियत को अपने कामिल अताअत से रोशन किया। अल्लाह ताला ने इस आयत में अहले किताब को बताया कि हज़रत इब्राहीम का हकीकी मसलक कौन सा था। हज़रत इब्राहीम सीधे साधे मुसलमान थे, यानी बातिल के तमाम राहों से कट कर सिर्फ अल्लाह के हो रहे थे और इसके फरमा बरदार थे। इनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बताता है कि वो हमतन तस्लीम और रज़ा के मुजस्समा थे, यानी अल्लाह ताला के हुक्म बरदारी में अपनी बीवी और नौमौलूद बच्चे को अरब के वादी गैर जी ज़रा में छोड़कर आना, अपने बेटे हज़रत इस्माईल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाना और खाना काबा की तामीर में लग जाना, और सब बातें ये बताती हैं कि आपको किस दर्जा के अताअत गुजार थे, यानी वो हरगिज़ मुशरिक ना थे। यानी जिस तरह आज तुम किसी को अल्लाह का बादशाह बना रहे हो और किसी को उसकी बेटी तस्वर कर रहे हो। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन सब बातों से मुख्तलिफ थे, यानी बाला थे। अल्लाह ताला ने बताया कि हज़रत इब्राहीम के साथ ज़्यादा मुनासबत उन लोगों को थी जो इन पर ईमान लाए, और या पिछले अस्तवार में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को है। तो नाज़रीन, ये उम्मत नाम में भी और अकायद व अमाल में भी और हज़रत इब्राहीम से मुनासबत ज़्यादा रखती है। इस उम्मत का पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुआओं के मुवाफिक मबूस हुआ है, और कुरान मजीद की तालीमात इन्हीं असूलों पर मबनी है। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत आल इमरान और उसकी आयत नंबर 59, 69, 70 और 71, जिसके बारे में मैं आपका तर्जमा और तफसीर 3 आयत का बयान करूँगी, और जिसको अनवान दिया है गुमराह कुन अहले किताब, यानी वो अहले किताब लोग जो गुमराह हुए, उनके पास अल्लाह ताला की तरफ से किताबें आई और इसके बावजूद वो गुमराही पर तुले रहे। वद्दत ताइफतुन मिन अहलिल किताब लौ, बाज़ अहले किताब की आरजू हैं कि युज़िल्लूनाकुम, कि तुम्हें गुमराह कर दे। वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम, हालांकि वो किसी को अपने सिवा गुमराह नहीं करते, यानी वमा यशुरून, मगर समझते नहीं, मगर वो शऊर नहीं रखते। या अहले किताबी लिमा तकफुरूना भी आयातिल्लाह, ए अहले किताब क्यों अल्लाह के कलाम का इनकार करते हो। व अंतुम तशहदून, और तुम कायल हो। बि अहले किताबी लिमा तलबिसू नल हक़ बिल बातिल, ए अहले किताब क्यों सच में झूठ मिलाते हो। यानी अल्लाह ताला जो है अहले किताब को इस आयत के ज़रिए मुखातिब करके उन्हें हदायत दी जा रही है और उनसे तंबिया किया जा रहा है कि क्यों सच को झूठ में मिलाते हो। व तक्तुमून अल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और सच्ची बात छिपाते हो और तुम खुद जानते हो। तो नाज़रीन, इन 3 आयत की तफसीर कुछ ऐसे है कि पिछली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह वलीउल मोमिनीन, अल्लाह मुसलमानों का वाली है। इस आयत में बताया है कि जब मोमिनों का वाली अल्लाह है तो ए अहले किताब तुम्हारा दाव उन पर चल नहीं सकता। यानी पिछली आयत में जो बताया गया कि अल्लाह ताला तुम्हारा वाली है, तो फिर तुम अहले किताब से मुखातिब होकर कहा जा रहा है कि अहले किताब तुम्हारा दाव उन पर चल नहीं सकता। बाद अहले किताब ये चाहते हैं कि जिस तरह
خود گمراہ ہے مسلمانوں کو بھی راہ حق سے گمراہ کر دیں، لیکن مسلمان ان کے جال میں پھنسنے والے ہرگز نہیں ہیں، البتہ یہ لوگ اپنی گمراہی کے وبال میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ ان کوششوں کا نقصان خود ان کو ہی پہنچے گا جسے فی الحال یہ سمجھتے نہیں۔ پھر اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی کہ اہل کتاب کے کلام کا انکار نہ کرو، یعنی اہل کتاب کی کتابوں کا ماننا برحق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ تمہاری کتابوں میں جن کے تم قائل ہو، پیغمبر اسلام میں صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے متعلق، قرآن مجید کے متعلق بشارتیں موجود ہیں جنہیں تمہارے دل سمجھتے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہو تو اقرار کرتے ہو، لیکن کھلم کھلا قرآن مجید اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے گریز کرتے ہو، تو یہ منافقت ہے تمہارے لیے۔ یہودیوں نے توریت کے بعض احکام تو دنیاوی لالچ اور طمع میں آ کر سرے سے موقوف کر ڈالے، بعض چھپا رکھے تھے اور قطعاً ان کا اعلان نہ کرتے تھے۔ تو ناظرین، بنی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتوں اور پیشن گوئیوں کا ذکر عام نہ کرتے تھے، حالانکہ انہیں توریت میں اور انجیل میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور قرآن مجید کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا۔ ان آیات میں انہیں ان امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اے اہل کتاب، تم سچ اور جھوٹ کیوں ملاتے ہو اور سچی بشارتوں کو کیوں چھپاتے ہو یا جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ باتیں حق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں سے حسد رکھتے تھے اور ہمیشہ ان کوششوں میں رہتے تھے کہ اپنی طرف انہیں بھی گمراہ کر لیں، اور وہ اس کے لیے طرح طرح کی تدابیریں اختیار کیا کرتے تھے، سازشیں اور خفیہ مشورے کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا والی ہے، وہ ان کی تدابیروں کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 72 جس کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں کہ منافق اہل کتاب وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور بعض اہل کتاب نے کہا آمنوا بالذین انزل علی الذین آمنوا، جو کچھ مسلمانوں پر اترا ہے ان میں سے آمنوا وجہ النہار، اسے مان لو، وجہ النہار اور دن چڑھے، وَاکْفُرُوا وَآخِرَهُ لَعَلَّهُمْ، اور منکر ہو جاؤ آخری دن یعنی شام کو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید وہ پھر جائے، وَلَا تُؤْمِنُونَ إِلَّا لِمَنْ، اور اس کے سوا کسی کی نہ مانو، تابعہ دینکم، تمہارے دین پر چلے، نہ مانو جو تمہارے دین پر چلے۔ تو ناظرین، یہ منافق اور اہل کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے کسی مکاری سے اسلام کی دشمنی کی ٹھانی، لوگوں کو فریب دینے کی خاطر کیسی کیسی چالیں چلی، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا محافظ ہے، ان کی چالیں کبھی کامیاب نہ ہوں گی۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر محتاط رہیں اور دشمنان اسلام کی چالوں پر نہ آئیں، اور اسلامی ممالک کے درمیان اسرائیلی ریاست کا خطرہ، اس کو ریشہ دوانیاں اور عیاریاں آج بھی آنکھیں کھول دینے کے زندہ مثال ہے۔ ناظرین، یہاں پر اس تدبیر کے ساتھ ہی یہودیوں کو یہ تعلیم بھی دی گئی کہ مسلمانوں کے سامنے جا کر اپنے آپ کو مسلمان ضرور ظاہر کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم سچ مچ مسلمان نہ بن جانا، بلکہ بدستور یہودی رہنا، مسلمانوں کی بات کو نہ ماننا، بلکہ سچے دل سے شریعت کی
मसूसी पैरा रहना और मुसलमानों के साथ नमाज और दीगर इबादत में शामिल होने से मकसूद सिर्फ यही हुआ कि बाद में इसे छोड़ देंगे और कमज़ोर ईमान वालों को धोखा देंगे, पैरवी सिर्फ अपने दीन ही की करेंगे। तो नाज़रीन, उनके ये ख्याल थे और इस ख्याल के बहस इन आयतों में अल्लाह ताला की चालाकियों और ख़यानातियों का जिक्र किया गया है। इनकी एक चालाकी ये थी कि अहले किताब में से कुछ आदमी सुबह के वक्त बज़ाहिर मुसलमान बन जाएं और मुसलमानों के साथ नमाज़ें पढ़ें, मगर शाम को ये कहकर इस्लाम से फिर जाया करें कि हमें अपने बड़े बड़े उलमा से तहकीक करने पर मालूम हुआ कि ये वो नबी नहीं है जिनकी बशारत दी गई थी, और तजर्बा से इनके हालात भी अहले हक की तरह साबित नहीं हुए। इसका नतीजा ये होगा कि कमज़ोर ईमान वाले इस हरकत को देखकर इस्लाम से फिर जाएंगे और ये समझेंगे कि ये मज़हब इस्लाम में ज़रूर कोई ऐब और नक्स होगा जो लोग इसे कबूल करने के बाद छोड़ बैठे हैं। अरब के जाहिलों में अहले किताब के इल्म फजल का चर्चा था। इस बना पर यह ख्याल पैदा हो जाएगा कि ये जदीद मज़हब अगर सच्चा होता तो ऐसे अहले इल्म इसे रवा ना करते बल्कि सबसे आगे बढ़कर कबूल करते। तो नाज़रीन, अब मेरा दर्स कंप्लीट हुआ और इंशाअल्लाह आइंदा जो है हम आपके सामने मज़ीद कुरानी आयात जो मौजज़ात और हदायत से भरपूर होंगी लेकर पेश होंगी। मुलाहिज़ा फरमाइए और मेरे साथ रहिए, और आपका शुक्रिया मेरा साथ देने का और मेरी दुआओं को सुनने का। अल्लाह हाफिज़।